السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ کرنا ہو تو پلیز یوٹیوب پہ یہیں پہ کمنٹ کیا کریں. آپ لوگ اکثر فیس بک پہ یا میسنجر پہ جا کے یا میرے واٹس ایپ پہ جا کے کمنٹس کرتے ہیں تو وہ بعض وقت پتہ نہیں چلتا کہ کس ویڈیو کی آپ نے بات کی ہے یا کون سی بات کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی جو دوست بھی کمنٹ کرنا چاہیں وہ یہیں یوٹیوب پہ کیا کریں تو ایزی ہوتا ہے جواب دینا. تو بات کروں گا آج میں پہلے دو ایکچولی موضوع پہ بات کرنی ہے. تو پہلے میں کرتا ہوں یہ سری لنکا کی ٹیم والے مسئلے پہ. اس پہ میں نے آلریڈی ویڈیو کر دی ہے تو میرا اکثر یہ مزاج نہیں ہے کہ میں ایک ہی چیز کے اوپر بار بار ویڈیو کروں. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ واقعہ ہو جائے یا کوئی چیز ہو تو اس کا ایک دو دن دیکھتا ہوں, سب لوگوں کی رائے دیکھتا ہوں, پھر اس کے بعد اپنی رائے مرتب کر کے تو ایک ویڈیو بنا کے اس میں سارا لیفٹ اینڈ رائٹ کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آج اس لیے کہ کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہمارے جو ہیں جناب رشید صاحب المعروف رشید اٹلی, انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں بیان داغا ہے. اور پہلے بھی انہوں نے ایک دم سے کہہ دیا تھا یہ جی دہشت گردی کوئی تھریٹ وغیرہ نہیں ہے ہمیں, تو یہ سازش ہے اور ہمیں معلوم ہے کون سازشیں کر رہے ہیں, اس قسم کی باتیں. تو آج پھر انہوں نے جو کہا ہے کہ جی ہم نہیں کسی سے ڈرتے یہ نیوزی لینڈ والوں کو کیا ہو گیا ہے, جان تو اللہ کو دینی ہے اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ رہی. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. میں تو غور سے سنی بھی نہیں کیونکہ میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کی بکواسیات سنی جائے جو کہ وہ ایک عرصہ سے کرتے آ رہے ہیں تو یا کرتے رہتے ہیں. ان کے مزاج میں, ان کی عادت میں یہی ان کی سیاست ہے اور اسی نے ان کو یہاں تک پہنچایا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہے, کیا کر بھی کچھ نہیں سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ جناب ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے تو کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی اور جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو ہمارا امان ہے, وہ نیوزی لینڈ والوں کا تو یہ امان نہیں ہے. وہ تو کرسچن ہے, انہوں نے تو اپنے معاملات دین اور دنیا علیحدہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے رسک جو ہے دنیاوی رسک منیمل کرنے ہیں, اپنے اس قسم کے کیا کہتے ہیں احتیاطی تدابیریں کر کے, اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کر رہے ہیں. تو دوسرا یہی نیوزی لینڈ ہے نا ویسے جہاں ایک پیچھے دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اور یہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی اظہار یکجہتی کیا تھا, نمازوں اذانوں کی آوازیں گونجی تھی, یہ سر پہ دوپٹہ لے کے مختلف عید شبرات پہ جاتی تھیں اور بڑی وہ صورت وغیرہ بھی چھوٹی موٹی کی پڑھ لیتی تھی. تو ہم لوگ بڑی اس وقت ڈگری بتاتے ہیں, لو جی اسلام آ گیا جی, دنیا نے مان لیا جی, دیکھو جی یہ ہے وہ ہے. اور اب ایک دم سے وہی خاتون سازش کا شکار ہوگی. تو سازش انڈیا نے کیوں کر لی, ہم نے کیوں نہیں کر لی؟ وہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ انڈیا یا یہود و نصارہ یا امریکہ کی سازش نے مان لی اور پھر ساری دنیا ہم پہ سازش کیوں کر رہی ہے؟ ہم میں ایسی کون سی ہمارے پاس گدر سنگھی ہے؟ ہمارے وہ جو جہل لوگ وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو بس اب یہ ہو رہا ہے تو غزوہ ہند ہو جائے گا تو فلان ہو جائے گا تو دنیا ڈرتی ہے, اونلی پاکستانی ہیں جو کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کریں گے یہ وہ. لیکن اپنے آپ تک باتیں کرنے کے لیے اپنے سٹنگ روم میں اپنی والز پہ اچھی لگتی ہے. جب دنیا کے ساتھ آپ بات کریں یا دنیا میں جائیں تو دنیا ان چیزوں کا مذاق اڑاتی ہے اور دنیا کہیں کہ کہیں پہنچ گئی ہے. تو دوسری بات یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا تو یہ تھریٹ نہیں تھا, یہ جو ہے نا یہ اپنے لوگوں کے لیے اور جہلوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جناب آپ کو میں خط بھی شیئر کر دیتا ہوں, یہ لیٹر اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. 15 تاریخ کو آئی جی پولیس اسلام آباد نے, آئی جی مین انسپیکٹر جنرل جو پولیس کا باپ ہوتا ہے, اس نے لیٹر لکھا تھا باقاعدہ ہوم منسٹری کو. اس نے لیٹر لکھا تھا کہ جی تھریٹ ہے سری لنکن ٹیم کو اور جو چیلم ہونا ہے امام حسین کا چیلم کو, دونوں کو تھریٹ موجود ہے. تو اس کے لیے اس نے ایکسٹرا فورسز وغیرہ مانگی تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تھریٹ نہیں ہے؟ پھر دوسرا جو ہے وہ باقاعدہ مختلف نیٹ ورک جیسے نیوزی لینڈ خود, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, برٹن, یہ 2 4 5 ملک آپس میں سیکورٹی شیئر کرتے ہیں, انہوں نے تھریٹ کا پہلے سے کہا ہوا تھا. اس کے بعد احسان اللہ احسان جو کہ آپ کا جوائی بن کے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی آرام سے اوبر میں بیٹھ کے نکل گیا, اس نے خود یہ سری لنکن ٹیم کا کہہ کے تھریٹ دیا تھا. اور باقاعدہ سری لنکن جرنلسٹوں نے اس سے کانٹیکٹ کیا. اگر آپ کو جرنلسٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کے بھی کر سکتے ہیں, ان سے وہ بھی دنیا کے کرتے ہیں. انہوں نے کانٹیکٹ کر کے کنفرم کیا, تو اس نے کنفرم کی یہ بات کہ جی ہاں ہم
ہمیں اگر موقع ملا تو ہم اٹیک کریں گے. تو بھائی اگر اتنا سب کچھ ہے تو وہ پھر اپنا انہوں نے اگر اپنا وہ لیا ہے, اپنا ڈیسیجن لیا یا اپنا جو کیا تو ان کا رائٹ ہے, وہ کیوں نہ کریں. وہ تو اپنا ملک کا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے سوچا, ہم اپنے لوگوں کے لیے نہیں سوچتے. دنیا اگر سوچتی ہے تو اس. اور پھر ہمارے جو لال مسجد والے مولانا صاحب ہیں ان کی بھی ابھی ویڈیو وغیرہ سب وائرل ہو گئی ہے. انہوں نے ایک دن پہلے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے پولیس والوں کو تڑیاں بھی لگائیں اور انہوں نے کہا جی طالبان آ جائیں گے تو آپ کو سدھا کر دیں گے, چھترول کریں گے آپ کی, اور گن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جھنڈے لگے ہوئے ہیں طالبانوں کے. تو ان حالات میں کیوں نہ وہ ڈیسیجن لیں. اور اگر انگلینڈ نے بھی کینسل کیا تو وہ کریں گے, ساری دنیا کرے گی. اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے منجی تھلے ڈانٹ پھیرے. پھر کون کھیل جو ہوتی ہے وہ سکون کے ساتھ کھلائی جاتا ہے, پیس آف مائنڈ کے ساتھ کنسنٹریشن کرنی پڑتی ہے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا زبردست پروٹوکول دیا, اتنی سیکورٹی دی, 1000 بندہ ان کی سیکورٹی پہ تعین تھا, تو کوئی تھریٹ تھا تو ان کو سیکورٹی دی نا, ورنہ اتنی سیکورٹی دینے کی ضرورت کیا تھی. اور ایک ٹیم 11 بندوں کی ٹیم جن کو 1000 بندہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, کلاشن کوفے گنے لے کر, بلٹ پروف جیکٹیں پائی ہوئی ہیں, اور وہ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں. اس دماغی ٹینشن کے ساتھ وہ کیا کھیل پائیں گے؟ بندے کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے, وہ تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں گیند آ رہا ہے کہ بمب آ رہا ہے, کی آ رہا ہے. تو کوئی اپنا کم از کم دماغ کا علاج کرا لو خود گلا کرنے سے پہلے کہ ہم نے تو اتنی سیکورٹی دی تو وہ کیسے چلے گئے, تو چلے گئے تو چلائے گئے. تو بھائی جی سیکورٹی دیتی دے کہ اپنے لیے تھوڑے کو سیکورٹی ہے وے, اپنے لیے رکھو, لوگوں نے نہیں تاری سیکورٹی چاہیے, وہ اپنے گھر خوش نے. تو دوسری جو بات آج کل بڑی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ جناب افریدی صاحب کی, شہریار افریدی صاحب کی. تو یہ جو ہے نا ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے, ایسے ہی چھوٹی جی گل نو وڈی بنا دینا. تو نارمل یہ دنیا بھر میں اور یورپ میں اسپیشلی امیگریشن جو ہوتی ہے, جو امیگریشن کا عملہ ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے. ان کو کیا پتہ ہے کون ہے, یا تو آپ سرکاری دورے پہ جا رہے ہوں تو پھر آپ کا ویسے ہی پروٹوکول ہی علیحدہ ہوتا ہے, وی آئی پی ایمبیسی کے لوگ اندر گئے ہوتے ہیں, کوئی ان کی انٹرنل منسٹری کا بندہ آیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو وہ وی آئی پی سے لے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پبلک میں نارمل اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں جانتا, کوئی آپ کو نہیں پہچانتا. تو ان کا اپنا ایک وہ ہے, جیسے اب افریدی نام ہے, تو افریدی جو قبیلہ ہے وہ افریدی تو ڈرگز میں وہ بڑے مشہور ہیں, اسپیشلی امریکہ میں. آپ کو اگر نہیں یا تو گوگل کر لیں ایوب افریدی, تو باقاعدہ وہاں جیل وغیرہ کاٹ کے, اور بہت بڑا کیس ہے, بہت بڑا نام ہے افریدیوں کا. تو اس میں اگر انہوں نے ڈبل چیک کر لیا تو اس کو اتنی بڑا چڑھا کے جی کپڑے اتار دیے, یہ کر دیے, وہ کر دیے. کوئی کپڑے شپڑے نہیں اتارتا, نہ کوئی اترواندہ, ایسی کوئی بات نہیں. وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں بندے کو, جب دیکھتے ہیں کوئی شکل سے کوئی بندہ عجیب و غریب لگے یا کوئی نام سے یا کسی طرح سے وہ ان کے آ جائے, تو ان کو سیکنڈ چیک کے لیے سائڈ پہ کر لیتے ہیں. وہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے, 2 بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اس پہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ فیک ویڈیو بنا کے اور تصویریں بنا کے, وہ میں کہتا ہوں یار اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. کوئی کتی ذہنیت کا بندہ بھی ہوگا نا جس نے آخر پہلے فوٹو بنائی ہوگی, کسی کی اٹھا کے تو کسی کی لگا دی. وہ خقان عباسی صاحب سے بھی ایسے ہوا تھا, اور اس کے ساتھ بھی یہ جو افریدی کے ساتھ بھی آخر کوئی تیسری تصویر لے کے اس کا سر لگایا. اب جو بندہ یہ کر رہا ہے کتنی کٹیا, کتنی کتی طبیعت کا بندہ ہے, اور وہ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں یہ جانتے بوجھتے کہ یہ غلط ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. کچھ تو ہوتا ہے چلو ان کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ چلو اپنا طور کر دیتے ہیں, انفارمیشن کے طور پہ آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اکثریت کو معلوم ہوتا ہے تو پھر بھی وہ کرتے ہیں, صرف اس لیے دوسری پارٹی کے ساتھ وہ جو نفرت اور اس کے لیے. تو یہ جو ہے نا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے, بالکل انسانوں والا. بلکہ ایسے لوگوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے, خواہ وہ ایک گروپ میں بیٹھے ہوں یا دوسرے گروپ میں بیٹھے ہوں. تو یہ چیزیں بالکل بند ہونی چاہیے. اور اسپیشلی میری یورپ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر رہنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ دیکھیں, آپ تو یہاں مزے بھی کر رہے ہیں اور سارا انجوائے کر رہے ہیں ان کے لائف, اور اپنے لوگوں کو اتنا نہ بھڑکائیں. یورپ میں رہنے والے کہہ رہے ہیں انگلینڈ نہیں جا رہے تو نہ جاوے, تو اسی کو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کنجروں پہلے آپ دے واپس جاؤ. کہ اگر نہیں تو انگلینڈ والے کہ نہیں جانا نہ جائے, اسی انہوں نے بیٹھے تھے, آپ بھی واپس جاؤ, اتنے جا کے لڑو, پھر اتنے جا کے چکو بندوقاں دے, کرو جہاد تے لڑو جو کرنا ہے. اتنے بہ کے آرام نال انہاں دے سوشل بینیفٹ بھی لے جا رہے ہو, بلیک کیش ان ہینڈ کام بھی کری جا رہے ہو, دنیا بھر دے فراڈ بھی کری جا رہے ہو. اور لوگ بھی ہو جنہاں دا کہ ماضی اور خال اور جنہاں دا کام ہی ہے وہ 2 نمبری, وہ بہ کے وہ سوشل میڈیا تے ادھر ادھر بکواس کرن گے, تو لوگوں وہ پھر انہاں دی لوگ فالو کر دے. لوگ کہتے ہیں وہ انگلینڈ 'ਚ بیٹھا بندہ گل کر رہا ہے, تو ادا ہی ہوئے گی. سادہ لوگ ساڈے انپڑھ جہل بیچارے جذباتی وہ گلاں 'ਚ آ جاندے نے. تو کم از کم یورپ UK امریکہ کینیڈا 'ਚ جڑے لوگ بیٹھے ہیں, جڑے اتنے دے حقیقت
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹਿਕਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਘਟੀਆ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।